بسم الله صلی اللہ علیہ الرحمن سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختار من الایام الجمعہ ومن الشہور شہر رمضان ومن اللیالی لیلۃ القدر۔ ناظرین محترم، کوئی بھی شخص کسی قیمتی چیز کو، کسی گراں قدر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص وقت کو، ایک خاص زمانے کو، ایک خاص مکان کو اہمیت دیتا ہے تاکہ وہ چیز اسے بڑی ہی آسانی سے حاصل ہو جائے اور وہ اس اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے جو شخص تقرب الہی چاہتا ہے، وہ شخص جو چاہتا ہے کہ خدا سے نزدیک ہو، سعادت ملے، کمالات تک پہنچے، اس کے لیے بھی پروردگار نے ایک بہترین فرصت، ایک بہترین موقع شب قدر کی صورت میں عطا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ شب قدر کے سلسلے سے بہت ساری روایتیں حدیث سے پائی جاتی ہیں کہ جس میں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہم کو، جیسا کہ ایک مشہور روایت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا نبی خدا عالم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ، میں تیرا تقرب چاہتا ہوں، میں تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ پروردگار جواب دیتا ہے قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، کہ موسیٰ میری قربت، میرا تقرب اسے حاصل ہوگا کہ جو شب قدر میں بیدار رہے گا۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ پروردگار پھر جواب دیتا ہے رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اسے پہنچے گی کہ جو مساکین کے اوپر رحم کرتا ہے، جو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے۔ پھر جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں پروردگار یہ بتا کہ میں کس طرح سے آسانی سے صراط سے گزر جاؤں، پل صراط سے گزر جاؤں۔ تو پروردگار فرماتا ہے ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے ممکن ہوگا کہ جو شب قدر میں صدقہ دے گا، انفاق کرے گا، راہ خدا میں خرچ کرے گا۔ پھر جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ یہ بتا کہ میں تجھ سے جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، جنت چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ پروردگار جواب دیتا ہے کہ موسیٰ ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے ممکن ہوگا کہ جو شب قدر میں میری تسبیح و تحلیل کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں پروردگار میں جہنم سے آزادی چاہتا ہوں، میں اس کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے جو شب قدر میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے تو مجھ سے جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ پھر جناب موسیٰ پوچھتے ہیں پروردگار میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، خوشنودی چاہتا ہوں۔ پروردگار جواب دیتا ہے کہ موسیٰ ذالک لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے ممکن ہوگا کہ جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی شب قدر میں بیدار رہے گا، جاگے گا، تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ آسمان میں موجود ستاروں کے برابر ہو، یا پہاڑوں سے زیادہ بلند اور بڑے ہوں، یا بہتے ہوئے دریا اور پھیلے ہوئے دریاؤں کے برابر ہوں، اس کے سارے خدا گناہوں کو معاف کر دے گا اگر وہ اس میں بیدار رہے گا۔ لیکن ناظرین محترم یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جائے کہ جہاں اس طرح سے پروردگار ماہ مبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا دیتا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر ہم ایک گناہ اس ماہ مبارک میں انجام دیتے ہیں، اس شب قدر میں انجام دیتے ہیں، معصیت الہی انجام دیتے ہیں، پروردگار کی مخالفت کرتے ہیں، تو جس طرح سے ایک نیکی کا کئی گنا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے ہمارے ایک گناہ کا کئی گنا عقاب اور عذاب بھی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں ہم اپنے ان ایام کو گزاریں۔ تو ناظرین محترم ایک بہترین فرصت ہے ماہ مبارک، جس میں ہمیں خدا سے نزدیک ہونے کے لیے جو راستے بیان کیے گئے ہیں ہمیں اسے انجام دینا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا بہت سارے اعمال کا ذکر کیا گیا، ان سارے اعمال کو چھوڑتے ہوئے کچھ ایسے نکات کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس شب میں ہمیں غسل کرنا چاہیے، اور غسل کے بعد ایک پاک ستھرا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ کے میں عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے دل کو آمادہ کریں۔ اپنے دل کو کس طرح سے ہم آمادہ کریں تاکہ اس کی صحیح عبادت کر سکیں؟ اس میں سے پہلی چیز یہ کہ انسان شکم پوری سے کام نہ لے، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کا بدن سست ہونے لگے اور اللہ کی عبادت میں، اس کی مناجات میں اسے مزہ اور لذت نہ ملے۔ اور اسی طرح سے ایسے مکان کا انتخاب کرے کہ جہاں زیادہ اسے سکون ملے۔ لہٰذا اگر عتبات عالیات کے پاس ہے تو وہاں پر حرم میں جا کر یہ اعمال کو انجام دے، یا اسی طرح سے اگر مسجدوں سے نزدیک ہے تو مسجدوں میں جا کر ان اعمال کو انجام دے، اور اگر گھر میں انجام دے رہا ہے تو گھر میں بھی ایسے مکان کا، ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں اسے سکون ملے۔
اور اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرے، خوشبو لگا کر اعمال کو انجام دے۔ ایک اور چیز جس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہم کو، وہ یہ ہے کہ ہم اعمال کی ابتدا سے پہلے صدقہ دیں، راہ خدا میں خرچ کریں، انفاق کریں۔ اور ایسے ہی ایک چیز ہے جو توسل، کہ ہم توسل کے ذریعے سے جو پروردگار کے نزدیک وہ اولیاء، وہ شخصیتیں جو پروردگار کے نزدیک بہت زیادہ مقرب ہیں، ہم ان کے واسطے کے ذریعے سے اپنے ان اعمال کو شروع کریں۔ لہٰذا ایک عمل اگر غور کریں آپ تو ان عمل میں ایک عمل قرآن والا عمل ہے جس میں ہم اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا توسل بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام توسل کر کے اپنے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے علم حاصل کرنا، کہ انسان ان ایام میں علم کو بھی فراموش نہ کریں، علم کے اوپر بھی دھیان رکھے، اس کو بھی اہمیت دے۔ لہٰذا اگر علماء کی سیرت دیکھیں آپ تو ہم کو دکھائی دیتا ہے جیسے کہ صاحب جواہر الکلیم ہو یا علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اپنی ان کتابوں کا جو اختتام کیا ہے، جو اسے خاتمے تک پہنچا، پایان تک پہنچایا ہے، تو وہ شب قدر کو انتخاب کیا، اور ان ایام میں اپنے ان اعمال کو، اپنے ان کوششوں کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، تاکہ اس کی برکتیں ان کو مل سکیں اور یہ عمل اور ان عبادت سے بھی وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اسی طرح سے ایک چیز جو ہے اس شب میں وہ احیاء شب ہے، یعنی انسان اس میں بیدار رہے، جاگے۔ البتہ اگر احیاء کا اگر مطلب دیکھا جائے تو زندہ کرنے کا مطلب ہے، اور یقیناً یہ ربط رکھتا ہے ہمارے اس بیدار رہنے سے بھی، اس لیے کہ جہاں پر ہمارے دل، ہمارے قلوب جو ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، ہم ان قلوب کو زندہ کریں، انہیں بیدار کریں۔ لہٰذا احیاء شب بھی ایک بہترین عمل ہے، اور ساتھ ساتھ میں آخری عمل جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ہے، کہ انسان اس عمل کو بھی فراموش نہ کرے، زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھے، اور زائر امام حسین کا جو ثواب ہے وہ ثواب ان افراد کو بھی ملے گا کہ جو اگر کربلا میں نہیں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اور روایت کے مطابق اگر وہ نہیں جا سکتے ہیں تو صرف اور صرف آسمان کی طرف سر بلند کر کر اور ان ہستیوں کو یاد کر کے صرف السلام علیک یا ابا عبداللہ اگر کہہ دیں تو انہیں بھی وہی ثواب ملے گا کہ جو زائر امام حسین کا ثواب ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان ایام سے، ان راتوں سے، ان بافضیلت راتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، اور پروردگار کی عبادت کر کر اپنی ان منزلوں کو طے کر سکیں جو ہم سال بھر کوشش کرنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے، لیکن پروردگار کی اس رحمت سے، اس کی پروردگار کے اس لطف و کرم سے ہم ان مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔